बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा गुलाम अहमद परवेज की तसनीफ ताहिरा के नाम खतूत। ताहिरा के नाम 12वां खत। हमारे घर जहन्नुम क्यों बने रहते हैं? तुम्हारा सवाल ताहिरा बेटी अपनी जगह बिल्कुल मुनासिब और माकूल है। हमारे लिए ये सवाल हमेशा वजह काविश बना रहता है कि दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं वो गैर मुस्लिमों के मुकाबले में गरीब हैं और बदहाल भी, पस्त भी हैं और कमज़ोर भी, जलील भी हैं और मोहताज भी। तुम्हारी निगाह इस तरफ गई है और उसे इस तरफ जाना भी चाहिए था। हमारे घरों में आम तौर पर ना इत्मीनान होता है, ना सुकून, ना इत्तेफाक होता है, ना यगानगत, ना हम आहंगी होती है, ना यकजहती, ना मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है, ना मुअद्दत, ना बाहमी एतमाद होता है, ना भरोसा। गर्जे के हमारा घर नहीं एक जहन्नम होता है जिसके शोले दिलों को अपनी लपेट में लिए होते हैं। तुम पूछती हो और ऐसा पूछने में हक बजानब हो कि बिलाखिर उसकी वजह क्या है। उसकी वजह भी अजीज़ा वही है जो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी की पस्ती और ज़ुबू हाली की है। इज्तिमाई और इनफरादी ज़िंदगी दर हकीकत एक ही दरख्त की शाखें हैं और तमद्दन, मुआशरत, मईशत, सियासत और दूसरी तरफ दोस्ती के ताल्लुकात और घरों के अंदर की ज़िंदगी सब इन शाखों के बरगुबार। अगर दरख्त तंदुरुस्त व तवाना है तो उसकी हर शाख सरसब्ज़ो शादाब होगी, और अगर उसकी असल जड़ ही गिरम खुर्दा हो चुकी है तो उसके पत्ते और टहनियाँ किसी तरह भी हरी भरी नहीं रह सकती। जिस तरह ये नामुमकिन है कि दरख्त की जड़ और तना सही और सालम हो लेकिन उसकी शाखें और पत्ते खुश्क और यतमुर्दा, इसी तरह यह भी नामुमकिन है कि दरख्त की जड़ें तो खुश्क हो चुकी हों और उसकी टहनियाँ लहलहाती दिखाई दें। जहाँ तक हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी का ताल्लुक है, मैं इस हकीकत की बार बार वजाहत कर चुका हूँ और असबाब ज़वाल उम्मत में तुम उसे अच्छी तरह देख चुकी हो कि उसकी बुनियादी वजह वो गलत मजहब है जिसे हमने दीन खुदाबंदी की जगह इख्तियार कर रखा है। बाकी रही हमारे घरों की जिंदगी, सो उसे भी जहन्नमज़ार बनाने का सबब हमारी वो खुद साख्ता शरीयत है जिसमें हमने अपने आप को चारों तरफ से जकड़ रखा है। मुसलमान मजहब परस्त कौम है और मजहब परस्त कौम की दुनिया में अजीब हालत होती है। मजहब के मानी यह है कि हम बाज़ बातों को अबदी सदाकतें यानी हमेशा रहने वाली सच्चाइयाँ मानें और इन्हें गैर मुतबद्दल समझें। दीन और मजहब यानी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो अपनी जगह पर अटल रहें। अगर ये बातें वो उसूल हों जिन्हें खुदा ने तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अता किया है तो इन उसूलों पर कारबंद रहने और इन्हें नाकाबिल तगय्युर व तबद्दल समझने से इस कौम की अपनी ज़िंदगी भी इज़्ज़त व सरफराजी और खुशबख्ती और मरफ़ा और हाली की ज़िंदगी हो जाती है। और जिन कौमों का इससे वास्ता पड़ता है वो भी अमन व सुकून में रहती हैं। इस कौम के मुतल्लिक कहा जाएगा कि वो दीन खुदाबंदी की मुत्तबा है। लेकिन अगर कोई कौम इन बातों को गैर मुतबद्दल समझ ले जो किसी ज़माने में इंसानों ने वज़ा की थीं तो उसकी अपनी ज़िंदगी भी जहन्नम बन जाएगी और वो दूसरों की निगाहों में भी ज़लील व ख्वार हो जाएगी। इस कौम को मजहब की पाबंद कहा जाएगा। हमने दीन खुदाबंदी को छोड़कर मजहब की पाबंदी इख्तियार कर रखी है जिसका नतीजा वही कुछ होना चाहिए था जो हो रहा है। ये बात ना गैर फितरी है, ना गैर मामूली, ना अचंभे की बात है, ना तअज्जुब की। अचंभा तब होता अगर उसके ऐसे नतीजे ना निकलते। बबूल का बीज बोने से कांटेदार कीकर का दरख्त उग आए तो उसमें तअज्जुब की कौन सी बात है। तज्जुब तो इस सूरत में होता है अगर इसमें अंगूर लगने शुरू हो जाते। और अब मैं तुम्हें बताऊं कि जो कुछ तुमने पूछा है इस सिलसिला में दीन और मजहब में क्या फ़र्क है और दीन को छोड़कर मजहब परस्ती ने किस तरह हमारे घरों को जहन्नम बना रखा है।
سب سے پہلے تم نے ارشد کے گھر کی مثال دی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں کس قدر عدم سکون کی حالت ہے۔ گھر نہیں ایک چولہا ہے جس میں گیلی لکڑیاں سلگ رہی ہیں اور دھوئیں سے ہر ایک کا دم گھٹ رہا ہو۔ اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے۔ ارشد کی شادی اس وقت ہو گئی تھی جب وہ ابھی 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 12 برس کی ہوگی اور صغیرہ کی 9-10 برس کی۔ صغیرہ اس کی خالہ کی لڑکی ہے اور رشتہ دونوں بہنوں یعنی ان دونوں کی ماں نے اپنی مرضی سے کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عمر میں نہ ارشد کے لیے انتخاب کا سوال پیدا ہو سکتا تھا نہ صغیرہ کی مرضی کا۔ ارشد اس کے بعد گاؤں سے شہر آ گیا۔ اس نے ایم اے کیا، مقابلہ کا امتحان پاس کیا، ولایت گیا، واپسی پر آتے ہی بطور اسسٹنٹ کمشنر تعینات ہو گیا۔ لیکن صغیرہ وہی دہقانی لڑکی رہی۔ اب تم بتاؤ کہ یہ جوڑ جسے جوڑ کہنا ہی غلط ہے نبھتا کیسے؟ سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں شادیاں مروجہ شریعت کے تابع ہوتی ہیں، اور اس شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ 10-12 برس تو ایک طرف، 10-12 مہینے کے بچے اور بچی کی شادی بھی بالکل جائز اور درست ہے۔ اس لیے جس بات کو شریعت نے جائز قرار دے دیا ہو، اس میں مداخلت کا حق کسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس دین کا فیصلہ یہ ہے کہ نکاح کی عمر ہی بلوغت کی عمر ہے، یعنی بالغ ہونے سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اس نے کہا ہے کہ صرف بلوغت ہی شرط نہیں، بلکہ نکاح ایک معاہدہ ہے جس میں فریقین کی رضا اور رغبت نہایت ضروری ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب یہ معاہدہ انتخاب اور رضامندی سے ہوگا تو فریقین ایک دوسرے کے مزاج، افتاد طبیعت، تعلیم، تربیت، ماحول، عادات و خصائل، ہر بات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں گے۔ اگر ہماری خود ساختہ شریعت ہمارے لیے سند نہ بنتی تو ارشد اور صغیرہ کی شادی 10-12 برس کی عمر میں ہو ہی نہیں سکتی۔ جب یہ بڑے ہو جاتے تو ارشد اپنی شادی اپنے معیار کے مطابق کرتا اور صغیرہ کی شادی اس کے ماحول کے مطابق کسی اور جگہ ہوتی۔ ان شادیوں میں باہمی مطابقت اور ہم آہنگی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے۔ سمجھی تم کہ مذہب اور دین کے فرق نے اس معاملے میں کتنا بڑا فرق پیدا کر دیا؟ اب دوسری مثال سامنے لاؤ۔ ہمایوں اور رفعت کے گھر کی زندگی کس قدر قابل رشک تھی۔ وہ دونوں سکون اور اطمینان کی فضاؤں میں مسرت کے جھولے جھولتے تھے، لیکن جب ہمایوں ولایت گیا ہے تو تم نے دیکھا کہ رفعت کس قدر مغموم اور افسردہ خاطر رہنے لگی تھی۔ رفعت کو ہمایوں کے کریکٹر پر شبہ نہیں تھا، اسے اس کی پاک بازی کا پورا پورا یقین تھا، لیکن اسے یہ خیال مسلسل ستا رہا تھا کہ اگر وہ آتے وقت وہاں سے ایک اور بیوی ساتھ لے آیا تو کیا ہوگا۔ رفعت کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ اسے معلوم تھا کہ ہماری شریعت نے مرد کو اس کا حق دے رکھا ہے کہ جب جی چاہے دوسری، تیسری بلکہ چوتھی بیوی کر سکتا ہے، اور اس کا یہ فعل نہ معاشرے کی نگاہوں میں مذموم ہوتا ہے نہ اخلاق کی بارگاہ میں معیوب۔ یہ تھا وہ خیال جو رفعت کو بار بار ستا رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر گھلے جا رہی تھی۔ دو ایک سہیلیوں کے اصرار پر اس نے اپنے اس خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ یہ بھی کوئی معیوب بات نہ تھی۔ ان میں سے ایک نے از راہ ہمدردی ہمایوں کو لکھ دیا کہ وہ دیکھنا وہاں کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھنا، ورنہ رفعت جیتے جی مر جائے گی۔ وہ واپس آیا تو غصہ سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا تو آگ بھبھوکا ہو کر کہنے لگا کہ چچا جان، رفعت نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ اس نے میرے متعلق اس قسم کی بدظنی سے کام کیوں لیا؟ اسے اس قسم کا واہمہ پیدا کیوں ہوا؟ کیا اس 10 برس کی رفاقت سے اس نے میرے کریکٹر کے متعلق یہی اندازہ لگایا تھا؟ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے، اس نے مجھے بد اعتماد ثابت کیا ہے۔ میں نے یہ سب کچھ بڑے تحمل سے سنا اور بات کو کسی اور طرف ٹال کر اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہمایوں شراب کا نام تک سننا گوارا نہیں کرتا اور سگریٹ بھی نہیں پیتا۔
इस वाकया के 2 ही 3 दिन बाद का जिक्र है। वो हामिद के पास बैठा था। हामिद ने सिगरेट केस निकाला और उसमें से एक सिगरेट खुद लिया और यूं ही मुस्कुराते हुए सिगरेट केस हमायूं की तरफ बढ़ा दिया। हमायूं ने भी मुस्कुराते हुए एक सिगरेट निकाल लिया और दोनों ने अपने अपने सिगरेट सुलगा लिए। हामिद के जाने के बाद मैंने हमायूं से कहा कि भाई, तुम तो बड़े पुख्ता कैरेक्टर के नौजवान हो, शरीयत के भी बहुत पाबंद हो। तुमने आज सिगरेट लेकर कितने भोलेपन का सबूत दिया है। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा कि चाचा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? सिगरेट पीना ना अजरूए शरीयत हराम है, ना इखलाकी नुक्ता ख्याल से मायूब। मैं अगर सिगरेट नहीं पीता तो इसलिए कि मुझे उसकी आदत नहीं, ना इसलिए कि मैं उसे शराब की तरह हराम समझता हूँ। इसलिए अगर मैंने यूं ही सिगरेट उठा लिया, बल्कि यूं समझिए कि अगर मैंने अब बाकायदा सिगरेट पीने भी लग जाऊं तो उससे मेरे करैक्टर पर कौन सा हर्फ आ सकता है? आपने चचा जान आज अजीब सी बात कह दी है। आप तो ऐसी बातें नहीं किया करते थे। मैंने आहिस्ता से कहा कि बेटा, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं। मैं एक बात समझना चाहता था, सो मैंने उसे समझ लिया है। तुमने जो कुछ कहा है उससे मैं ये समझता हूं कि जिस बात को शरीयत ने नाजायज करार न दिया हो और ना ही वो बात मुआशरा या इखलाक की रूह से मायूब समझी जाती हो, अगर तुम्हारा किसी वक्त जी चाहे तो उसे कर लेने में कोई मजायका नहीं होता। तुम्हारे नजदीक इसमें ना कोई गुनाह की बात होती है, ना जुर्म की, ना शर्म की, ना झिझक की। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, मैं यही समझता हूँ। इस पर मैंने कहा कि बेटा, शरीयत ने, यानी इस शरीयत ने जो हमारे यहाँ इस वक्त मुरव्वज है, एक मर्द को इजाजत दे रखी है कि वो जब जी चाहे दूसरी शादी कर ले। इसमें ना कोई गुनाह की बात होती है, ना जुर्म की, ना ही उसे मुआशरा या इखलाक बायस शर्म करार देता है या मौजब निदामत। तुम इसी शरीयत के पाबंद हो। अगर तुम्हारे मुतल्लिक मैं ये ख्याल कर लूं कि तुम जब जी चाहे दूसरी शादी कर लोगे तो कहो कि मैंने इस से तुम्हारे करैक्टर और इखलाक पर कौन सा हमला कर दिया। हमायूं बड़ा समझदार है और सादतमंद भी। ये सुनकर उसने निगाहें नीची कर लीं, हथेली पर सर रख लिया और किसी गहरी सोच में डूब गया। कुछ वक्फा के बाद उसने सर उठाया और कुछ गिला मंदाना अंदाज से कहा कि चचा जान, यह बताइए कि रिफत ने मेरे मुतल्लिक इस किस्म की बदजनी से काम क्यों लिया? मुझे उसका सदमा है। मैंने कहा कि बेटा, इसमें रिफत का कोई कसूर नहीं। हमारे यहाँ की हर औरत इस किस्म की बदजनी में रहती है। उसे हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता है कि नामालूम मियाँ किस वक्त किसी और बीवी को उंगली से पकड़कर साथ ले आए। यह धड़का आम हालात में तो दबा रहता है, लेकिन अगर कभी मियाँ ऐसे माहौल में चला जाए जहाँ इस बात के इम्कानात ज्यादा हों, जैसा कि तुम्हारे किस्से में हुआ कि तुम वलायत चले गए, तो ये अंदेशा उभर कर सामने आ जाता है। उससे औरत को कुछ तो अपनी बेबसी का एहसास सताता है, लेकिन बेबसी से कहीं ज्यादा शदीद जज्बा रकाबत का होता है। हर इफ़्फ़त माब औरत की तरह एक वफाशवार बीवी की अपने खावंद के मामला में हमेशा ये कैफियत होती है कि बसाया तेरा नमी पसंदम, इश्क अस तो हजार बदगुमानी। ये हैं वो जज्बात जिन किताबें औरत के दिमाग पर वो ख्यालात तारी हो जाते हैं जिन्हें हम मर्द बदगुमानी और बदजनी, अदम एतमाद और करैक्टर के फुकदान पर महमूल करके गुस्सा में आ जाते हैं। हमें जरा अपने आप को औरत की पोजीशन में रखकर अंदाजा लगाना चाहिए कि ऐसे हालात में हमारे दिलो दिमाग की कैफियत क्या हो जाएगी। हुमायूं ये सब कुछ बड़ी खामोशी से सुनता रहा। बिलाखिर उसके मुंह से बेसाख्ता निकल गया कि रिफत, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आंसू डबडबा रहे थे। तुमने गौर किया ताहिरा कि हमारी इस खुद साख्ता शरीयत ने मियाँ बीवी के बाहमी एतमाद को छीन कर हमारे घरों को किस तरह जहन्नम बना रखा है। लेकिन खुदा के दीन ने ये कुछ नहीं किया। उसने मर्द को कहीं इजाजत नहीं दी कि वो जब जी चाहे दूसरी बीवी ले आए। कतन नहीं। जरा सोचो कि अगर हम मुरव्वजा मजहब के पाबंद होने के बजाय खुदा के दीन के पाबंद होते हैं
तो हमारी जिंदगी बाहमी बदगुमानियों का जहन तो हमारी जिंदगी बाहमी बदगुमानियों का जहन्नम बनने के बजाय किस तरह एतमाद और यकीन की जन्नत होती। याद रखो, बदगुमानी मियाँ के दिल में हो या बीवी के, और उसकी वजह कुछ भी क्यों ना हो, वो फांस है जिसकी चुभन इंसान को एक लम्हा के लिए भी चैन से नहीं बैठने देती। खुदा के दीन ने इस फांस को निकाल कर रख दिया था, लेकिन हमने इस दीन को छोड़कर नामालूम कैसी कैसी जहर आलूद फांसें अपने दिलों में चबो रखी हैं, और उसका नतीजा जाहिर है। बहन खदीजा के मुतल्लिक तुमने जो कुछ मुझसे कहा था, मैंने उसकी बाबत खुद उसी से पूछा था। मुझे पहले ही ख्याल था कि खदीजा बड़ी नेक औरत है। ये हो नहीं सकता कि वो अपने घर के पैसों में चोरी करके कुछ रकम अलग रख लेती हो। चुनांचे उसने जो कुछ बताया उससे मेरे इस ख्याल की तस्दीक हो गई कि बात कुछ और है, और वो बात अजीजा इन्हीं बातों जैसी है जिन्हें मैं पहले लिख चुका हूँ। उसने मेरे पूछने पर कहा कि भाई साहब, आपसे कोई बात पोशीदा नहीं। असल ये है कि सुगरा के अब्बा को न जाने क्या हो गया है कि वो बात बात पर तलाक से कह देते हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम बच्चों को लेकर जहां जी चाहे चली जाओ। पहले तो मैं उसे महज तबीयत की तेजी समझा करती थी, लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि वो ये बात दिल से कह रहे हैं। अब मुझे ये खतरा सताने लगा है कि अगर उन्होंने किसी दिन सचमुच तलाक 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 कह दिया तो मैं क्या कर लूंगी, और फिर इन बच्चों का क्या बनेगा। मेरी कोई जायदाद नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। मैंने अब इस डर के मारे ये किया है कि घर के खर्च से जिस कदर बचाती हूँ, और उसे उन्हें खबर किए बगैर अलग रखती जाती हूँ। मैं जानती हूँ कि इससे कोई खातर ख्वाह रकम इकट्ठी नहीं हो जाएगी, लेकिन बहरहाल डूबते को तिनके का सहारा ऐसे मनहूस वक्त में चंद दिनों तक के लिए बच्चों का पेट पालने का आसरा तो हो जाएगा। मैं खुद अल्लाह से डरती हूँ कि कहीं उसका शुमार खयानत में न कर लिया जाए। इसके लिए मैंने पहले ही फैसला कर रखा है कि खुदा बुरी साथ से बचाए। अगर कहीं वो रोजे पर देखना पड़ गया तो इन्हें कह दूंगी कि आपकी कमाई से इतने पैसे मेरे पास जमा हैं, आप उन्हें मेरे महर से वज़ा कर लें। क्या मालूम ये बकाया महर भी दें या ना दें, लेकिन मैं तो खुदा से सुरखरू हो जाऊंगी। तुमने देखा ताहिरा कि बहन खदीजा जैसी नेक तीनत औरत को किस खतरा ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद ये भी सोचो कि जिस औरत को अपने मुस्तकबिल के बारे में इस किस्म का धड़का लगा रहे, वो खाक सुकून की जिंदगी बसर कर सकती है, और जिन मियाँ बीवी में बाहमी एतमाद का ये आलम हो, उनके घर में सुख और चैन कहाँ से आ सकता है। ये बात सिर्फ खदीजा से ही मखसूस नहीं, हमारे माशरा में हर बीवी को हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि अब छुरी सयाद ने ली, अब कफ्स का दर खुला। इसलिए कि उसे मालूम होता है कि शरीयत की रूह से मर्द को इसका पूरा पूरा हक हासिल है कि वो जब जी चाहे कोई वजह बताए बगैर एक दो तीन करके बीवी को अलग कर सकता है। तुम सोचो जीजा कि जिस मुआशरा में औरत के सर पर हर वक्त ये तलवार लटकती रहे, उस मुआशरा में घरों की जिंदगी जहन्नम न बने तो और क्या है। तुम कह दोगी कि मैंने जो कुछ लिखा, इससे तो खुद इस्लाम पर सख्त इतराज वारद होते हैं, क्योंकि इस्लाम ने इन बातों को जायज़ करार दिया है। इसलिए अगर इन बातों का नतीजा मुआशरा की तबाही और घरों की जिंदगी का जहन्नम है, तो उसकी जिम्मेदारी मर्दों पर आयद नहीं होती, खुद इस्लाम पर आयद होती है, जिसने मर्दों को इस किस्म के इख्तियारात दे रखे हैं। अगर इस्लाम ने फिलवाके इस किस्म के इख्तियारात मर्दों को दे रखे होते तो तुम्हारा एतराज बिल्कुल सही होता। लेकिन जैसा कि मैं कई बार लिख चुका हूँ, इस्लाम ने मर्दों को इस किस्म के इख्तियारात बिल्कुल नहीं दिए। ये इख्तियारात उस शरीयत ने दे रखे हैं जो बात की पैदावार है। कुरान उनकी इजाज़त कभी नहीं देता। कुरान सिगरसनी की शादी की इजाज़त नहीं देता। उसने निकाह के लिए बलूगत की उम्र को ज़रूरी करार दिया है। वो लड़के या लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह को जायज़ करार नहीं देता। उसके नज़दीक निकाह एक मुआहदा है जिसके लिए फ़रीक़ैन की रजामंदी बुनियादी शर्त है। वो किसी मर्द को उसकी इजाज़त नहीं देता
وہ جب جی چاہے تو 3 4 تک شادیاں کر لے۔ وہ تعدد ازدواج کو معاشرہ کی ایک ہنگامی مشکل کے حل کے لیے تجویز کرتا ہے، جس کا فیصلہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام کر سکتا ہے، نہ کہ افراد۔ وہ مرد کو اس کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ وہ جب جی چاہے عورت کو طلاق دے کر الگ کر دے۔ اس نے معاہدہ نکاح کی تنسیخ کے لیے ایک متعین طریقہ کار تجویز کیا ہے، جس کی سلسلہ جنبانی کا حق مرد اور عورت دونوں کو حاصل ہے، لیکن جس کا فیصلہ عدالت کی روح سے ہو سکتا ہے۔ اب تم بتاؤ کہ جس اسلام کے یہ احکام ہوں اس پر اب تم بتاؤ کہ جس اسلام کے یہ احکام ہوں اس پر وہ اعتراض کسی طرح بھی وارد ہو سکتا ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ ہمارے صدر اول کی تاریخ۔ تم کہہ دو گی کہ مولوی صاحبان اپنی شریعت کی تائید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے عہد کے واقعات پیش کرتے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے احکام وہی ہیں جنہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس بات کے متعلق میں پہلے بھی ایک خط میں لکھ چکا ہوں کہ ہمیں اپنے عہد اول کی تاریخ کا مطالعہ کس اصول کے ماتحت کرنا چاہیے۔ یہ بات واضح ہے کہ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن کے مطابق بسر ہوئی تھی۔ نمبر 2، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ صدیوں بعد جا کر مرتب ہوئی۔ ان حالات میں یہ واضح اصول ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے اس میں وہی کچھ یقینی طور پر صحیح ہو سکتا ہے جو قرآن کے خلاف نہ جائے۔ اگر اس میں کوئی بات ایسی ملتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے تو ہم بلا تعمل کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ایسے امور کے متعلق یا تو ہمیں مزید تحقیق کرنی چاہیے، اور اگر اس کا کوئی امکان نہ ہو تو پھر ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ واقعہ یا تو قرآن کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور یا بالکل غلط ہے۔ مثلا زگر سنی کی شادی کے سلسلہ میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اس وقت ہوا جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس کی تھی، لیکن بعض واقعات کی تطبیق سے مترشح ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شادی کے وقت کم از کم 16 17 برس کی تھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق صورت یہ ہے کہ یہ شادیاں اس ہنگامی صورتحالات سے نپٹنے کے لیے ہوئی تھیں، جس کا ذکر میں اس سے پہلے ایک خط میں کر چکا ہوں۔ جہاں تک طلاق کا تعلق ہے، میں سابقہ خطوط میں یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن کی روح سے اس کا کیا طریقہ ہے۔ اس طریقہ کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں سمجھتا، البتہ اس کے اس حصہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں جس میں 3 طلاق کا ذکر ہے۔ قرآن کی روح سے 3 طلاق کے معنی یہ ہیں کہ جب تمام ضروری مراحل طے پا چکنے کے بعد طلاق کا فیصلہ ہو جائے تو میاں بیوی الگ ہو جاتے ہیں، اسے پہلی مرتبہ کی طلاق کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگر یہ میاں بیوی چاہیں تو پھر سے ازدواجی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس طرح میاں بیوی بن جانے کے بعد اگر پھر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو یہ دوسری مرتبہ کی طلاق ہوگی۔ اس کے بعد بھی ان کے دوبارہ میاں بیوی بن جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن اگر تیسری مرتبہ اسی طرح طلاق کی نوبت پہنچ جائے تو اس کے بعد یہ آپس میں شادی نہیں کر سکتے، پھر یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ ہی شادی کر سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا یہ نیا خاوند مر جائے یا اس سے اسے طلاق مل جائے تو یہ پھر پہلے خاوند سے نکاح کر لے۔ یہ ہے قرآن کی روح سے 3 طلاق کا مطلب۔ اب اس سلسلہ میں روایات کو دیکھو۔ بعض روایات اس قسم کی ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ 3 طلاق سے مطلب ہے ایک ماہ کے وقفے کے بعد 3 مہینوں میں 3 طلاقیں پوری کرنا۔
اور ایسی روایتیں بھی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ہی نشست میں 3 بار طلاق کہہ دینے سے تینوں طلاقیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ان کے ساتھ یہ روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دی، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو ان کی طرف لوٹا دیا۔ پھر انہوں نے دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں دی، اور تیسری طلاق حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں۔ مشکات باب خلا و طلاق بحوالہ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت رکانہ نے پہلی مرتبہ کی طلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دی، جس کے بعد ان کے میاں بیوی کے تعلقات پھر استوار ہو گئے۔ پھر دوبارہ طلاق کی نوبت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آئی، اس کے بعد ان کے ازدواجی تعلقات پھر استوار ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ یہی صورت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں پیدا ہو گئی، یہ تیسری طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ان سے نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ چونکہ 3 طلاق کا یہ طریقہ قرآنی طریق کے مطابق ہے، اس لیے ہم باور کر سکتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تم نے غور کیا طاہرہ کہ روایات کے صحیح یا غلط تسلیم کرنے کا قرآنی معیار کیا ہے؟ تمہیں اس معیار کے مطابق تمام تاریخی واقعات کو پرکھنا چاہیے اور صرف انہی واقعات کو صحیح تسلیم کرنا چاہیے جو قرآن کے مطابق ہوں۔ اس اصول کے ماتحت نکاح و طلاق کے بارے میں جو کچھ مروجہ مذہب کی روح سے ہو رہا ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے، اس کی نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کبھی نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ سب بعد کا وضع کردہ ہے۔ ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بعد کے وضع شدہ مذہب کی جگہ وہ دین لے لے جسے خدا نے قرآن میں نازل کیا تھا اور جس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عمل کیا تھا۔ اس دین میں وہ الجھنیں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی جس کا جگر خراش تذکرہ مذکورہ صدر واقعات میں سامنے آیا ہے۔ ماڈرن گھروں کی حالت۔ یہ حالت ہمارے پرانے فیشن کے گھروں کی ہے۔ جہاں تک ماڈرن فیشن کے گھروں کا تعلق ہے، ان کی حالت ان سے بھی بدتر ہے، اس فرق کے ساتھ کہ قدامت پرست گھروں کی آگ تپدیک کی آتش خاموش کی طرح گھر کے امن و سکون کو اندر ہی اندر جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، اور ان ماڈرن گھروں کی یہ آگ سرسام کے شعلہ جوالہ کی طرح بھڑک کر تماشا دکھاتی ہے۔ یہ ماڈرن گھر مغرب کی اندھی تقلید کے نمونے ہیں۔ مغرب میں ہوا یہ کہ ہماری خود ساختہ شریعت کی طرح عیسائیت نے عورت پر جو استبداد صدیوں سے روا رکھا تھا، اس کے رد عمل میں عورت کے دل میں انتقام کے ایسے شعلے بھڑک اٹھے کہ وہ یکسر بغاوت اور بے باکی کا مجسمہ بن گئی۔ ہماری عورتوں نے اسی کو تہذیب سمجھا اور ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اس قسم کی روش اختیار کر لی۔ اس روش کا پہلا نتیجہ یہ تھا کہ ازدواجی زندگی کو بالکل ایک کاروباری چیز، بزنس کانسرن سمجھ لیا گیا۔ اس کاروبار میں میاں بیوی کی ازدواجی زندگی بالکل اسی قسم کی ہوتی ہے جیسے کسی دکان کے 2 حصہ دار پارٹنر ہوں کہ جب تک انہیں اس اشتراک میں فائدہ نظر آئے ان کا یہ تعلق قائم رہے، جب کوئی اور کاروبار زیادہ منافع بخش دکھائی دے اسے چھوڑ کر اس میں شریک ہو جائے۔ اس شراکت میں شریک غالب بیوی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اس معاہدہ میں ایسی شرائط لکھا رکھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے میاں ہمیشہ دبا رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ابتدا میں ان کی یہ شراکت بالکل حیوانی سطح پر ہوتی ہے، جس میں وجہ جامعیت جنسی جذبات اور زندگی کے طبعی تقاضوں سے بلند کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ذرا آگے چل کر یہ تعلق میکانکی سا رہ جاتا ہے جسے محض اس لیے قائم رکھا جاتا ہے کہ یہ سوسائٹی میں میاں بیوی کی حیثیت سے متعارف رہیں۔ ذرا سوچو بیٹی کہ جس گھر کی دیواریں ان بنیادوں پر استوار ہوں، اس گھر میں سکون اور اطمینان کس طرح داخل ہو سکتا ہے؟
یاد رکھو عزیزہ، گھروں میں حقیقی امن و سکون اور میاں بیوی میں قلبی محبت اور مودت کا رشتہ اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہم ان خود ساختہ زنجیروں کو توڑ دیں جن میں ہم نے اپنی عورتوں کو صدیوں سے جکڑ رکھا ہے، اور دوسری طرف ان بے باکیوں کو روکیں جنہیں ہم نے مغرب کی اندھی تقلید میں اختیار کر لیا ہے، اور اس کے بعد اپنے ازدواجی تعلقات کو ان حدود و قیود کے دائرے کے اندر رکھ کر جنہیں قانون خداوندی نے متعین کیا ہے، حقیقی آزادی کی زندگی بسر کریں تاکہ ہمارے گھر جنتی فضاؤں سے معمور ہو جائیں۔ عورت کا جمود۔ آخر میں مجھے تم سے ایک بات خصوصیت سے کہنی ہے۔ ہمارے ان گھروں میں جہاں مردوں کو صحیح ذہنیت کے پیش نظر نہ عورتوں کو ہر وقت طلاق اور شوکن کا ہوا ستاتا ہے، اور نہ ہی عورتوں کی صحیح تربیت کی بدولت مرد گھروں میں بھی ہوٹل کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، ایک اور بات پیش آتی ہے جس کی وجہ سے گھر میں پھر وہ سکون نہیں رہتا جو متاحل زندگی کا مقصود ہے۔ اس کی ذمہ داری ہماری نیک دل لیکن سادہ لو عورتیں ہیں۔ جب عابد اور زاہدہ کی شادی ہوئی ہے تو دونوں کی تعلیم بھی کم و بیش یکساں تھی، مزاج میں بھی موافقت تھی، طرز بود و ماند بھی قریب قریب ایک ہی جیسا تھا۔ اس لیے اس شادی کے متعلق ہر ایک کو اطمینان تھا کہ یہ جوڑا بالکل ہم آہنگی اور یک رنگی کا آئینہ دار رہے گا۔ کچھ عرصہ تک یہ دونوں ساتھ ساتھ چلے، مسرتوں کے جھولے جھولتے اور خوشگواریوں کی پینگیں بڑھاتے، لیکن اس کے بعد ان میں کچھ تفاوت پیدا ہونا شروع ہوا۔ رفتہ رفتہ اس تفاوت نے اتنے بود کی صورت اختیار کر لی کہ دیکھنے والے کو محسوس تک نہیں ہوتا تھا کہ یہ دونوں کبھی دوش بدوش چلے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عابد نے اس کے بعد اپنے علم کی وسعت، معلومات کی زیادتی، ذوق کی شستگی کے لیے برابر محنت جاری رکھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دن بدن آگے بڑھتا چلا گیا۔ لیکن زاہدہ ایک پتھر کے مجسمہ کی طرح وہیں کی وہیں زمین گیر رہی۔ عابد نے بہتری کوشش کی کہ وہ اسے ساتھ چلائے، لیکن اس نے اپنی جگہ سے نہ ہلنا تھا نہ ہلی۔ اس میں آگے بڑھنے اور عابد کے ساتھ چلنے کی صلاحیت تھی، ضرورت صرف اس کی تھی کہ وہ اس کی اہمیت کا احساس کرے اور اس کے لیے عابد جیسی محنت کرے۔ لیکن زاہدہ بھی اس کے لیے آمادہ نہ ہوئی اور ہمیشہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو جھوٹا اطمینان دلاتی رہی کہ عابد کو تو خدا نے خاص دل و دماغ عطا کیا ہے، ہر کوئی اس جیسا تھوڑا ہو سکتا ہے، اور پھر انہیں اس کے سوا اور کام ہی کیا ہے کہ دن رات لکھتے پڑھتے رہیں۔ میرے لیے 100 دھندے ہیں، یا تو میں بھی نئے فیشن کی تتلی بن کر گھر بار کو نوکروں پر چھوڑ کر ان کے ساتھ کتابوں کا کیڑا بنی رہوں، اور یا گھر کو سنبھالوں۔ دونوں میں سے ایک ہی کام ہو سکتا ہے، لیکن میں گھر کو ترجیح دیتی ہوں۔ مجھے زیادہ پڑھ لکھ کر کون سا مقابلہ کا امتحان پاس کرنا ہے کہ اچھی ملازمت مل جائے۔ لیکن جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، یہ محض جھوٹا اطمینان تھا۔ اب اس کے بعد دو ہی صورتیں تھیں، یا تو یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے، عابد بھی آگے بڑھنے سے رک جاتا اور اپنے آپ کو زاہدہ کی زنجیروں کے ساتھ جکڑے رکھتا، اور یا وہ اپنی صلاحیتوں کو بیدار کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا۔ اس نے یہی کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد اتنا آگے نکل گیا کہ ان دونوں راہروان جادۂ زندگی میں بود المشرقین ہو گیا۔ اسے زاہدہ سے محبت تھی، اس لیے وہ اسے قدم قدم پر آواز دیتا تھا، لیکن زاہدہ اپنے پاؤں کو ذرا بھی جنبش دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ اب اس بودھ کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ عابد بڑا نیک دینت تھا، اس لیے اس نے باہمی تصادم کی صورت نہ پیدا ہونے دی، لیکن باہمی ہم آہنگی سے جو حقیقی مسرت اور سکینت میسر آ سکتی تھی وہ تو اسے نصیب نہ ہو سکی۔ وہ زندگی کے خاموش لمحات میں اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ میرا یہ سودا کہ میں زاہدہ کے ساتھ جکڑے رہنے کی بجائے اس طرح آگے بڑھ آیا ہوں، خسارہ کا ہے یا نفع کا۔
لیکن کسی آخری فیصلے پر نہیں پہنچ پاتا۔ جو کچھ میں نے کھویا ہے اس کا پورا پورا احساس بھی کسی کو نہیں ہو سکتا، اس لیے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سودا کیسا رہا؟ ذرا سوچو بیٹی، اگر زاہدہ کچھ بھی ہمت کرتی تو عابد کی زندگی کیسی ہوتی؟ اور عابد ہی کی نہیں، خود زاہدہ کی بھی۔ میں نے یہ آخری بات خاص طور پر اس لیے کہی ہے کہ یہ خود تمہارے لیے بڑی سبق آموز ہے۔ اچھا، خدا حافظ۔ پرویز، ستمبر سن 1956۔